جیسے ہم تذکرہ انڈیا کا کر ہی رہے ہیں اپنے شو میں، تو ناروے سے ایک سوال اسی بابت آیا ہے، لیکن وہ پاکستان کی اچیومنٹ سے متعلق ہے، جس سے لے کر انڈیا میں ایک میجر صاحب تو سب سے زیادہ پریشان دکھائی دیے۔ عزت سبحانی صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جو پاکستان ایئر فورس نے ایک نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے کامیاب، کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میزائل کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا اس کی صلاحیت ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کو انڈیا کے اوپر کیا مزید سبقت برتری حاصل ہو گئی ہے اس میزائل سے، اور دوسرا اس کے لیے جنوری کے مہینے کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا ہے؟ کیا انٹیلیجنس کے پاس کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ انڈیا کچھ پلان کر رہا ہے؟ تو انڈیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایئر فورس نے یہ میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہر فوج، ایئر فورس، نیوی وغیرہ سارا وقت تیار ہوتے ہیں، دے آر آلویز ریڈی فار وار، اور آج کل کی سچویشن کے اندر تو سارے بیٹل پلانز آر ریڈی۔ وہ ایک گیم تھیوری ہے، پروبیبلٹی گیم تھیوری، کہ جی اگر وہی ایسے کرتا ہے تو ہم یہ کریں گے، اگر وہ یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے، جب ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہم یہ کریں گے۔ تو پورے ڈیٹیل کے اندر یہ گیم تھیوری، یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے، آپشنز۔ سو وہ تو کانسٹنٹلی ہو رہا ہے، اور اب اور بھی جیسے کہتے ہیں ارجنسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ خود نریندر مودی کہتے ہیں کہ وی ہیو پازڈ آپریشن سندور، ہم پھر آئیں گے ہم، تو ان کا تو ارادہ بڑا کلیئر ہے، اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ریڈی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں یا کمزوریاں جو تھیں اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے، ہوگا یقینی طور پہ، اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ہماری کمزوری تھی، یہ ہماری کمزوری تھی، اب اگلے راؤنڈ کے اندر ہم نے یہ کمزوری نہیں ہونے دکھانی، یہ نہیں کرنا، تکڑے کس طریقے سے اسٹرینتھ دکھا سکتے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں، کمزوریاں اب تکڑی کر لی ہیں، تو وہ پرانا راؤنڈ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب وہ ہماری ایک تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے جہاں ان کی کمزوری تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کی طرف ہی توجہ دیں گے، اور شاید ادھر زیادہ فوکس کریں گے ایکولی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو وی آر آلسو ڈوئنگ ٹو تھنگس۔ ایک یہ کہ ہم جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ہے اس کو ہم تکڑا کریں گے، ظاہر ہے اس کو پلگ کریں گے اپنی ویکنیسز، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جو ہماری آؤٹ ریچ ہے ٹو ریچ ویریس پارٹس آف انڈیا، اگر ہمیں وہ کرنا پڑے تو دین ہم وہ بھی کریں گے۔ تو یہ جو پی اے ایف نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، یہ ایک نئی مسائل، کروز مسائل چیک کی ہے۔ ہمارے پاس شارٹ رینج مسائلز ہیں، ہتف 1 2 3 نصر، میڈیم رینج ہیں شاہین، غوری، اور اس کے بعد کروز مسائلز ہیں بابر 1، بابر 2، رات۔ اب یہ تیمور ایک کروز مسائل، صرف یہ نئی مسائل ہے۔ پہلے ہمارے پاس گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مسائلز، پھر وی ہیڈ ایئر ٹو ایئر مسائلز۔ ہمارے پاس کوئی مسائل نہیں تھی جو ایئر ٹو گراؤنڈ ہو اور وہی مسائل ایئر ٹو ایئر بھی چلے۔ سو ناؤ وی ہیو انویلڈ میڈیم ٹرم 600 کلومیٹر رینج ٹائپ آف مسائل، جو کہ آپ جہاز سے آپ فائر کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایز اے کروز مسائل، اور رینج بھی ٹھیک ہے، اور آپ ان کے جو گراؤنڈ ٹارگیٹس ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں، اور ایئر پلینس کو بھی کر سکتے ہیں۔ سو دس از این ایڈیشنل ایڈیشن ٹو یور ڈیفینسو اگریسو پوسچر۔ تو آئی تھنک یہ اسی لیے ساری ویڈیو دکھائی گئی ہے کہ انڈیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ایک اگر ہمارا کمزور سپاٹ تھا تو وہ بھی ہم نے پلگ کر لیے۔ اور اب انٹرسٹنگ کوشچن جو سیٹھی صاحب سے پوچھے گئے ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلا سوال بورے والا سے عمر فاروق کا۔ انڈین میڈیا المعروف گودی میڈیا، ان کو تب اپنی عوام سیریس نہیں لیتی تو ہم نے کیا سیریس لینا ہے، لیکن میں جب ان کی پوڈ کاسٹ اور ان کے جرنلسٹ کی جب ڈسکشن دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات میں نے فیل کی ہے کہ وہ کچھ گنے چنے پاکستانی اینکرز اور جرنلسٹ سے بڑے خائف ہیں، اور ان میں سرفرست جو ہے آپ نظر آتے ہیں۔ اب ریفرنس کے لیے جو ہے میں ان کی ایک تھرڈ ریٹ جرنلسٹ ہیں اسمیتا پرکاش، ان کی پوڈ کاسٹ کے اندر ایک لو لائف سو کالڈ کوئی اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک پاکستانی جرنلسٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو سی بات کی نام لیے بغیر، تو پیچھے سے وہ جو میم اسمیتا پرکاش سے فوراً بولی نجم۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ انڈین میڈیا جو ہے وہ آپ سے اتنا خائف کیوں نظر آتا ہے، اور آپ سے یہ ان کی دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ جی وہ انہوں نے جب نجم نے کہا نا، تو جو صاحب ان کے آگے بیٹھے ہوئے تھے جو کمپلین کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں نجم نہیں، کسی اور کا نام لیا انہوں نے، تو مگر نجم از پرائم ٹارگیٹ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔
اب یہ نجم کو کیوں اتنا زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ جب انڈیا ایک ڈیموکریٹک سیکولر پلورل ریاست تھی تو دنیا مانتی تھی کہ یہ اٹس اے گریٹ ایکسپیریمنٹ, اسٹیبل, ہائی گروتھ اور پلورلسٹک, ڈیموکریٹک, نیوٹرل. دیٹ واز ان انڈیا, جس بہت لوگوں کو اس نے وہ زمانے کے انڈیا نے انسپائر کیا تھا کہ ایسا اگر سسٹم ہو پاکستان میں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. بکاز ہم گزر رہے تھے بڑے مشکل حالات میں, ملٹری ڈکٹیٹرشپس, اسلامک سو کالڈ اسلامک ریجیمس اینڈ انکمپیٹنٹ پولیٹیکل ریجیمس اینڈ لو گروتھ ریٹس. تو ایک رومانس تھا ود دی انڈیا دیٹ نہرو بلٹ کہ دیٹ از, اور ہماری کانسٹیٹیوشن بھی جو 1973 کی ہے, وی ہیو borrowed a lot from the Indian constitution. So you know there was this environment. اس environment میں ہم جیسے لوگ we used to say کہ کاش کہ ہم انڈیا سے کچھ سیکھیں about democracy, about pluralism, about neutrality, about independence, about constitutional law, etc. etc. تو ہم بڑے پاپولر تھے, میرے جیسے لوگ بڑے پاپولر تھے انڈیا میں کہ سیٹھی بڑی اچھی بات کرتا ہے, کیونکہ میں کہتا تھا ہم سیکھیں انڈیا سے. اور یہاں ظاہر ہے میں زیادہ پاپولر نہیں تھا, یہاں تو مجھے انڈین ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا کہ یہ سیٹھی جو ہے نا یہ بڑا سافٹ ہے انڈیا پہ, اور اسی لیے مجھے انڈیا سے بڑے دعوت آتے تھے کہ آئے سیمینار میں بولے یہ کریں وہ کریں. سو انڈین ایجنٹ loved in India, not so much loved in Pakistan by the establishment اس وقت. اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے انڈیا بی جے پی کے حوالے کیا گیا, انڈیا از نو لانگر سیکولر, انڈیا از نو لانگر پلورلسٹک. انڈیا ایک ہندوتوا, ہندو پاپولسٹ, فاشسٹ قسم کی ریجیم بن گیا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی ڈونٹ لائک. اور میں اب تنقید کرتا ہوں, کھل کے تنقید کرتا ہوں نریندر مودی کی حکومت کو اور ان کے جو میڈیا والے ہیں جو کہ مور پہ مور لگائے جا رہے ہیں, اور ان کی بگ بزنس جو کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اینڈ آئی ہیو بیکم اے بگ کرٹک آف انڈیا. جیسے آئی واز اے کمپلیمنٹری پرسن ریگارڈنگ انڈیا ان دا 1970s and 80s and even 90s, now I am anti BJP. اچھا, اب وہ بی جے پی اس وقت پاپولسٹ ویو کے اوپر رائڈ کر رہی ہے, وہاں کا میڈیا لیٹ گیا اس کے آگے, وہ بھی بن گئے ہیں ہندو ایکسٹریمسٹس. آپ جو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو رومانس تھا ود دا ویسٹ, کیونکہ اٹ واز دا پرفیکٹ ایگزامپل آف فلاسفیز, سویلائزیشنل کلچرز بورڈ فرام دا ویسٹ, جو کہ انڈیا نے اپنا لیے تھے. اینڈ سو اٹ واز دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ. اب آپ دیکھیے اٹس دی اپوزٹ. پہلے کشمیر کے اندر جو زیادتی ہوتی تھی ویسٹ بالکل بات ہی نہیں کرتا تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دس ول ڈی اسٹیبلائز دا گریٹ انڈیا. اب ساری تنقید ہونی شروع ہو گئی انڈیا کی, اور یہ جو انڈیا کے بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں, اینٹی مائنورٹیز, اینٹی ہیومن رائٹس, اینٹی میڈیا اینڈ پرو بگ بزنس, مونوپولسٹک, دس دی انٹرنیشنل کمیونٹی ڈزنٹ لائک. ان کا تو سارا ہیومن رائٹس, پلورلزم, یہ سارا ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے وہ انڈیا کو اپریشیٹ کرتے تھے. اب وہ نہیں کرتے. اب نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی, فائنینشیل ٹائمز میں, وال اسٹریٹ جرنل میں انڈیا کے خلاف آرٹیکلز آنے شروع ہو گئے, جو کہ کبھی نہیں ہوا تھا. تو انڈیا کے جو میڈیا ہے اور ان کی جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت سینسٹیو ہو گئی ہے. اینڈ دیٹ از وائی میرے جیسے جرنلسٹ کے اوپر وہاں اب اٹیک آنی شروع ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. وہ وقت تھا جب کہ مجھے انڈیا کے جانے کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا مل جاتا تھا, اور پولیس رپورٹنگ بھی نہیں کرنی پڑتی تھی. ہر سیمینار میں مجھے بلایا جاتا تھا. جب سے بی جے پی آئی ہے, میرا خیال ہے پچھلے 7-8 سال سے تو ایٹ لیسٹ مجھے ویزا نہیں دیا. مجھے اب وہاں سے انویٹیشن آنے بھی بند ہو گئے ہیں. اسی لیے بیکاز آئی ایم ناؤ اے کرٹک آف انڈیا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آئی واز اے بگ کرٹک آف پاکستان.
جس قسم کی یہاں سیاست چل رہی تھی یا جس قسم کی یہاں آئیڈیالوجی چل رہی تھی، میں اس کا بھی بہت بڑا کرٹک تھا. تو I have no problems admitting that I want to see a democratic, secular republic with media freedom, economic growth, عوام کے لیے کچھ ہو, and cultural renaissance. اور وہ گھٹن جو کہ اب انڈیا میں جو ہو رہی ہے، اگر وہ گھٹن اب یہاں پاکستان واپس آئے گی تو دین obviously we will become critical. But let's hope for the best. اس وقت تو situation is کم سی کم سا, and I hope the powers that be are listening. We want a truly democratic and secular Pakistan. Secular کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب کے خلاف. No, it simply means that we respect all religions. As a matter of the state has nothing to do with it. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سال کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ایک لیڈ لی ہے اس چیز میں, جس کو چیف منسٹر پنجاب نے فالو کیا ہے کہ جی اس دفعہ جب کرسمس کے لیے کرسچن کمیونٹی کا ساتھ دیا اور ان کو چرچز, چیف صاحب بھی گئے ہیں چرچ. اٹس ویری گڈ, ونڈرفل. یہ ہے آپ امیج جو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے اس کو روکیں. یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کے امیج کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. مذہب از اے ونڈرفل تھنگ, اٹ از دا اونلی سیکیورٹی امبریلا وی ہیو, بٹ اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. سو آئی تھنک انڈیا کے اندر ریلیجن از بینگ یوزڈ ایز اے پولیٹیکل ویپن. وہ کرکٹ کے اندر بھی آ گئی ہے, اینڈ دیٹس وائی جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو انڈین میڈیا, وہ میڈیا جو کہ بی جے پی میڈیا میں, وہ پھر ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ پہ جاؤ. تو اس لیے آج کل وہاں کافی میرے خلاف گالی گلوچ ہو رہی ہے. مگر اس سے یہ مطلب ہے, اس کا مطلب میں جو سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں, جو بات میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں.